الرجيم بأفضل ذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مايوس من مغفرته الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا الأنام سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله طيبين طاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على بقية الله في الأرضين الذي ببركة وجوده ثبتت الأرض والسماء وبيمنه رزق الورى أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على الأعداء من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الجزاء أما بعد فقد قال سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد هذه والله مريم الكبرى الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و مقبول فرمائے، اور جو دوستان اس میں کوشش کر رہے ہیں، زحمت کر رہے ہیں، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور سامعین حضرات جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کی نیک تمناؤں کو مولا اپنی بارگاہ میں ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے، اور ہمارے جانوں کے حقیقی مالک، اس فرش کے حقیقی وارث صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ جانا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ایام عزائے فاطمیہ چل رہے ہیں۔ بسم اللہ. خداوند قدوس سے دعا ہے کہ ہماری ان توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم اس بی بی کا حق بیان کر سکیں جس کے حق بیان کرنے کے لیے اللہ نے اپنے کتاب میں ہمیں حکم فرمائے ہیں۔ کہ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ ذل قربا کو، جو قربا والے ہیں ان کو ان کا حق دو، اور اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں یہ حکم دیا ہے، وہ پیغمبر جس کے لیے اللہ تبارک نے قرآن کریم میں کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کی لسان اطہر سے اپنے کلام کو جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد میری اپنی امت کو کہو کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے حبیب آپ اپنی امت کو کہیں کہ اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو آپ کی قربا سے مودت اختیار کریں۔ تو یہ مودت کے اظہار کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مودت کا ایک معنی کیا ہے؟ محبت جو دل میں ہو، مودت جو آپ ظاہر کریں، جو آپ کے اعضاء سے، جو آپ کے اجسام کے ان اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے اسے مودت کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مودت کا قسم ہے کہ ایام فاطمیہ میں اس صدیقۃ الکبریٰ کے حق کو واضح کیا جائے جس کے حق کو لوگوں نے چاہا کہ دبا دیا جائے۔ مکتب صادق کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، بسم اللہ.
کیونکہ صادق کے مکتب کا طالب علم چاہتا ہوں کہ کچھ حق بات کہی جائے، لیکن میری زبان چونکہ ناقص ہے، میری زبان چونکہ قاصر ہے، اس بی بی کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے جس کے فضائل کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ فتم الخلق عن معرفتہ، کہ وہ بی بی ہیں جن کے فضائل کو آپ درک نہیں کر سکتے، جس کی حقیقت کو آپ درک نہیں کر سکتے، کیونکہ انہا لیلۃ القدر، جیسے لیلۃ القدر کو انسان درک نہیں کر سکتا، اسی طرح اس بی بی کے اس فضائل کو، اس معرفت کو درک کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب ہم قاصر ہیں، مقصر نہیں ہیں، تو ایسی زبان کا سہارا لیں جو اس شخصیت کی پوری حقیقت سے واقف ہے۔ تو ابتدائی کلام میں نے سہارا لیا ہے سید المرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ رسول جس کو جب بھی موقع ملا، جہاں موقع ملا، ان کا تعارف کروایا، ان حالت میں ان مقامات پر بھی تعارف کروایا جن مقامات پر بندہ کھڑا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس حالت میں تعارف کرایا جس حالت میں بندے کو گوارا نہیں ہوتا کہ بات کرے، تاکہ امت کے لیے کوئی ایسا گوشہ نہ رہ جائے کہ کہے کہ ہمیں تو ان کی معرفت حاصل ہی نہیں تھی۔ رسول نے پوری زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں، پوری حیات طیبہ میں کوشش کی ہے کہ اپنے خلفاء کو، اپنے جانشینوں کو، اپنے بعد منبر کے وارثوں کو امت کے سامنے ظاہر کیا جائے۔ اب جو ہے نا میرے عزیز، تو یہی رسول اپنی زندگی کے آخری لمحات میں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ رسول جو انسان کو اس کا حقیقی کردار بتانے کے لیے آیا تھا، جس نے علم کی روشنی پھیلائی ان کے درمیان تاکہ یہ جہالت کے اندھیروں سے نکلے، غلط رسومات سے نکلے، غلط باتوں سے، غلط عقائد سے نکلے، چاہیے تو یہ تھا کہ آخری لمحات میں ہر لمحہ رسول کے ساتھ رہتے، مگر افسوس کہ ایسا ہو نہ سکا۔ لیکن چونکہ میرا موضوع امت کی بے وفائی بیان کرنا نہیں ہے، اس حقیقت کو بیان کرنا نہیں ہے، تو رسول کائنات اپنے آخری لمحات میں امیر کائنات کو بلا کر سیدہ کا ہاتھ امیر کائنات کے ہاتھ میں دے کے کچھ حقیقتیں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ علی میں آج آپ کو کون سی چیز دینا چاہتا ہوں۔ ہاتھ دے کے فرمایا ہذہ ودیۃ اللہ، ہذہ ودیۃ اللہ، اے علی آج جو میں آپ کو چیز دے رہا ہوں وہ ودیۃ اللہ ہے۔ ودیۃ اللہ خاص امانت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی امانت جو کسی لائق بندے کو دی جائے تاکہ اس کی حفاظت کرے۔ رسول کائنات کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ اے علی یہ وہ امانت ہے کہ اس امانت کو دینے کے لیے اللہ نے مجھے فرش سے عرش تک بلایا، ایک خاص مقام تک لے گیا، ایک خاص مقام پر، ایک خاص جگہ پر ایک خاص تحفہ دے کے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ یہ اللہ کی وہ امانت جو اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی، یہ اللہ کی وہ امانت ہے جو اللہ نے کسی مرسل کو نہیں دی، یہ اللہ کی وہ امانت جو اللہ نے کسی اول العزم پیغمبر کو نہیں دی۔ آج امیر کائنات کے ہاتھ میں سیدہ کا ہاتھ دے کر فرماتے ہیں ہذہ ودیۃ اللہ، اے علی یہ اللہ کی خاص امانت آج کے بعد آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ صرف یہاں تک کریں وَهَذِهِ وَدِيَّةُ رَسُولِهِ محمد، یہ صرف اللہ کی امانت نہیں ہے، یہ آپ کے رسول محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अमानत है। या अली, इस अमानत की हिफाजत कीजिएगा। फाफिज़िल्लाह वाफिज़नी फीहा। ए अली, अल्लाह को और मुझे इस अमानत में याद रखना। तो जो फरमाएगा इस जुमले पे रसूल करीम क्या फरमाना चाहते हैं? ए अली, जो अमानत दे रहा हूँ, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी तरफ देखकर अल्लाह को याद किया जाए, जिसकी तरफ देखकर रसूल को याद किया जाए। यानी गोया कि क्या फरमाना चाहते हैं? ए अली, जब परेशानियों में घिर जाओ और चाहो कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तो ये ज़हरा तुम्हारे अमानत के लिए देख रहे हैं। ये ज़हरा अमानतन आपको दिए जा रहा हूँ, जब कभी भी परेशान हो इनके चेहरे की ज़ियारत कर लीजिए। क्योंकि जब रसूल खुदा की ज़िंदगी का हम मुताया करते हैं, तो जब भी रसूल खुदा को जब कोई परेशानी लायक होती है, वो सैयदा के घर आके सैयदा के चेहरे की ज़ियारत करते हैं फकत इसलिए। और दूसरी रिवायत में मिलता है कि यहाँ तक आके उनके माथे को चूमते, उनका इस्तकबाल करते। फकत किस लिए? कुछ लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप ज़हरा का इतना एहतराम क्यों करते हैं? इतना एहतराम क्यों करते हैं? तो रसूल खुदा उनको जुमला मुकाबले में देते हुए फरमाया, कहा कि मेरी मोहब्बत ज़हरा से इसलिए फकत नहीं है कि ये मेरी बेटी है, बल्कि ये अल्लाह की वो अमानत है जो अल्लाह ने मुझे अर्श पे दी है। जब भी चाहता हूँ कि अर्श की खुशबू फर्श पर महसूस करूँ, ज़हरा को बोसे देता हूँ। तो आज ए अली, मैं आपको ये अपनी अमानत सौंपे जा रहा हूँ। फाफिज़िल्लाह वाफिज़नी फीहा। अल्लाह को और मुझे इसमें याद करना। सलात पढ़ने आले मोहम्मद की ज़ात पर। आगे जुमला फरमाते हैं, हाज़िही वल्लाहि सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नति मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। ए अली, जो अमानत आपको दे रहा हूँ, इसकी अदना फजीलत ये है, इसकी अदना मारिफत ये है कि ये अव्वलीन और आखिरीन में जो भी जन्नत में जाएंगे, ये उनकी सरदार है, ये उनकी सरदार है। अब अव्वलीन से शुरू करते हैं, हजरत आदम से लेके हजरत खातम तक, हजरत खातम से लेके ता कयामत जो भी औरतें जन्नत की हकदार हैं, यहाँ तक के वहाँ की सरदार हैं, कुछ कसरों की, कुछ महलों की सरदार हैं, उनकी भी सरदार मेरी ये बेटी फातिमा है। यानी कोई भी शख्सियत, कोई भी औरत घर, ख्वाह वो एक नबी की बीवी ही क्यों ना हो, ख्वाह वो एक नबी की माँ ही क्यों ना हो, ख्वाह वो एक नबी की बेटी ही क्यों ना हो, ख्वाह वो एक नबी की बहन ही क्यों ना हो, ख्वाह वो एक नबी की पुप्पी ही क्यों ना हो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कोई भी औरत हो, कोई भी किसी भी फजीलत की हामिल हो, कितनी भी बड़ी फजीलत की वो मालिक हो, लेकिन जन्नत में जाएगी, लेकिन उसकी सरदार मेरी बेटी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। हाज़िही सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नत, ये अहले जन्नत के औरतों की सरदार है। आगे जुमला फरमाते हैं, तवज्जो फरमाइएगा, बड़ा लतीफ जुमला है। हाज़िही वल्लाहि मरियमुल कुबरा, हाज़िही वल्लाहि मरियमुल कुबरा। ऐ अली, अल्लाह की जात की कसम है, ये ज़हरा कोई आम शख्सियत नहीं है, ये मरियम कुबरा है। अब कुबरा के मुकाबले में यकीनन ज़हन जाता है, आप अहले इल्म बैठे हैं, नजफ के उलमा मेरे सामने बैठे हैं, आप ज्यादा जानते हैं मुझसे, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। कुबरा के मुकाबले में आते हैं सुगरा, कुबरा के मुकाबले में क्या आता है? सुगरा। यानी कोई एक ऐसी मरियम है जो सुगरा है, जिसके मुकाबले में ये मरियम कुबरा है। मरियम लफ्ज जो इस्तेमाल होता है, लफ्ज मरियम,
اس کا عربی معنی کیا ہے؟ اس کا عربی لغت معنی ہے القدیسۃ العذراء. القدیسۃ العذراء یعنی وہ عورت جو ہر نقص، ہر عیب، ہر نجاست سے پاک ہو اسے مریم کہتے ہیں. ہر عیب، ہر نقص، ہر نجاست سے جو پاک ہو اسے مریم کہتے ہیں. لیکن نجاستیں جس کے قریب نہ آ سکے، جس کے قدم رکھنے سے عیسائی اپنا موبائلہ چھوڑ دے، اسے مریم کبریٰ فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں. مباہلے میں جو عیسائی آئے تھے وہ حضرت مریم کے ماننے والے ہی تھے، لیکن کس انداز سے مانتے تھے؟ اس انداز سے مانتے کہ وہ عیسائی کا ایک گالی گروہ تھا. یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ نبی اللہ کو اللہ کا درجہ دیتے تھے. سیدہ زہرا مباہلے کے میدان میں آ کے بتلانا چاہتی ہے امت کو، کوئی کتنی ہی فضیلت کا حامل کیوں نہ ہو، کوئی کتنی ہی عظمت کا مالک کیوں نہ ہو، اگر اللہ کا درجہ دو گے اسے تو اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ہم بھی لعنت کرتے ہیں. یہ مقام ہے. حضرت مریم کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، آیت قرآن کریمہ میں موجود ہیں، لیکن بس ایک آیت آپ کے گوش گزار کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں حضرت مریم کی ایک فضیلت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. توجہ فرمائیے گا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب بھی حضرت زکریا بی بی مریم کے اس خاص محراب کے قریب آتے تھے جو ان کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، تو کیا پاتے تھے وہاں پہ؟ وجد عندہا رزقا. وہاں پر جنت کے آئے ہوئے طعاموں کو دیکھتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ قال یا مریم انا لک ھذا. اے مریم یہ کہاں سے لائی ہوا؟ قالت هو من عند اللہ، هو من عند اللہ وان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ ہو گیا آیت کا سلیس ترجمہ آپ کے سامنے. اس آیت میں چند چیزیں ہیں. سب سے پہلے کلما سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا بار بار آیا کرتے تھے. توجہ فرمائیے گا. کلما دخل علیہ زکریا یعنی حضرت زکریا بار بار آیا کرتے تھے، ایک مرتبہ نہیں دیکھا تھا، بار بار آتے تھے. کیونکہ ایک چیز ایک مرتبہ دیکھے بندہ تو پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا لطف و کرم ہو گیا ہو، لیکن بار بار جب وہ لطف ظاہر ہوتا ہو ایک جگہ سے تو سوال کرنا حق بنتا ہے. تو حضرت زکریا جب بھی آتے تھے محراب کے قریب دیکھتے تھے کہ جنت کے کچھ طعام پڑے ہیں محراب کے قریب. یہ ہے حضرت مریم کی فضیلت. لیکن مریم کبریٰ کی فضیلت کیا ہے؟ مریم کبریٰ کی فضیلت یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سیدہ محراب عبادت میں کھڑی ہو تو جنت سے طعام آ جائے. مریم کبریٰ کی فضیلت کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ محراب عبادت پہ کھڑی ہو تو جنت سے طعام آئے. نہیں، سیدہ گھر کے دوسرے کاموں میں مصروف ہو، محراب عبادت پہ ہو، کہیں بھی ہو، ارادہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی جنت سے کچھ طعام چاہیے تو وہ آ جاتے تھے. اور کبھی کبھی تو رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ اے بیٹی جاؤ فلاں کمرے سے جنت کے طعام لے آئے. دوسرا اس آیت میں کیا ہے؟ دوسرا اس آیت میں ہے کہ جو کھانا جنت سے آتا تھا وہ مریم کے لیے خاص ہوتا تھا، وہ حضرت مریم کے لیے خاص ہوتا تھا. کوئی دوسرا، جہاں تک میرے ناقص علم کے مطابق کوئی دوسرا اسے تناول نہیں فرماتا تھا.
خواہ وہ حضرت زکریا جیسے نبی ہی کیوں نہ ہو. لیکن سیدہ کے دسترخوان کی یہ فضیلت ہے کہ آپ روایت اٹھا کے دیکھیں، وہاں سے سید المرسلین بھی کھانا کھا رہے ہیں، سید الوسیین بھی ہے، سیدہ شباب اہل جنت بھی موجود ہیں. اور کھانا بچ جانے کے بعد اس دسترخوان کو سمیٹنے سے پہلے سیدہ وہ کھانا پڑوسیوں کی طرف دے آتی ہے. یہ دسترخوان خاص نہیں تھا کہ صرف اور صرف اہل بیت کا. ایک قصہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایک ایسے ہی حضرت رسول خدا امیر کائنات سید شباب اہل جنت اور سید زہرا سلام اللہ علیہا، ایک سلام پڑھنے عالم محمد کی ذات، دسترخوان پہ بیٹھے تھے کہ ایک سائل آیا. سائل نے صدا دی، ہے کوئی جو مسکین کو کھانا کھلائے. بسم اللہ. سیدہ ابھی اٹھی تھی تو رسول خدا نے فرمایا جاؤ تمہارا رزق یہاں نہیں ہے. ولی فرمایا کیسے؟ سیدہ بیٹھ گئے رسول خدا کے اس جملے کو سن کر. پھر دھک الباب ہوا، پھر کہا کہ ہے کوئی جو مسکین کو کھانا کھلائے. رسول خدا نے پھر وہی جملہ دہرایا کہ یہاں سے چلے جاؤ تمہارا رزق یہاں نہیں ہے. اور روایت کا جملہ ہے اکسر لفظ استعمال کیا ہے رسول خدا نے. اکسر جو ایک نجس جانور کلب کو دور بھگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک نجس جانور کو دور بھگانے کے لیے کہا جاتا ہے اکسر، جب وہ بار بار تنگ کر رہا ہو. تو سیدہ نے یہ ماجرا دیکھ کر ایک مرتبہ ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پوچھا بابا کیا ماجرا ہے؟ یہ تو وہ در ہے جہاں پہ فقیر مسکین یتیم اسیر آ کے اپنا پیٹ بھر کے پھر چلے جاتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ. ہم خود بھوکا رہ کر ان کے بطنوں کو ان کے شکموں کو سیراب کرتے ہیں. آج کیا وجہ ہے کہ آپ نے دھکار دیا ہے ایک سائل کو؟ تو رسول خدا بڑا مسکرا کے ایک جملہ فرماتے ہیں انہو شیطان، انہو شیطان وَإِنَّ جِبْرَائِلِ جَاءَكُمْ بِحَاضَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ. یہ جو باہر صدا دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو مسکین کو کھانا کھلائے، یہ شیطان ہے. اور ہم جس دسترخوان پہ بیٹھے یہ جبرائیل جنت سے لایا ہے. فَأَرَادَ الشَّيْطَانُ أَن يُصِيبَ مِنْهُ. ارادہ شیطان یہ ہے کہ میں اس سے کچھ تناول فرماؤں. ما کان ذالک ینبغی لہ، لیکن یہ یہاں سے تناول فرما اس کے حق کا نہیں ہے. یہاں سے وہ تناول نہیں فرما سکتا. آگے ایک جملہ بڑا کمال کا ہے جس کے لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. روایت جملہ کہتی ہے رسول خدا فرماتے ہیں لو اکلہ لادخلہ اللہ الجنہ. اگر یہ شیطان ایک نوالا بھی اس دسترخوان سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو اللہ اس کو واپس جنت میں رکھے گا. یہ ہے سیدہ کے دسترخوان کی فضیلت. لیکن یہ یہاں تک نہیں ہے. روز محشر جب ہوگا تو وہاں پہ ایک ندا آئے گی کہ وہ بندے جس نے حب فاطمہ میں کھانا کھلایا ہے وہ بھی جنت میں چلے جائیں. سلام پڑھ جائے آل محمد کی ذات. یہ ایک فضیلت حضرت مریم کی. دوسری کیا ہے؟ روایت میں ملتا ہے معصوم فرماتے ہیں وَكَانَتْ أَجْمَلُ النِّسَاءِ. حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سب سے خوبصورت ترین عورت تھی. خوبصورت ترین. یہ ہے مریم الصغریٰ. مریم الصغریٰ کے لیے رسول کائنات سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ. کہ اگر اللہ حسن کو کوئی وجود خارجی دینا چاہتا تو وہ فاطمہ کی صورت میں ہوتا. اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ ان للحسن مئۃ اجزاء تسعۃ وتسعین لفاطمہ. کہ حسن کے 100 اجزاء ہیں، 100 قسم ہیں، لیکن 99 اللہ نے فاطمہ میں رکھے. وہ اللہ نے اس لیے فاطمہ میں رکھے. اسی وجہ سے تو ہے کہ
सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब महराब इबादत में नमाज के लिए खड़ी होती थी 3 वक्त, तो एक अलग नूर उनसे सादर होता था। सुभान मदीना के लोग आके रसूल से पूछते थे, या रसूल अल्लाह, ये नूर कहाँ से आ रहा है? तो इशारा कर फरमाते हैं कि इला बैत अली, अली के घर की तरफ जाके देखो। आते देखते क्या है कि सैयदा ज़हरा नमाज पढ़ रही है और उनके वजूद अक़दस से नूर सादिर हो रहा है। ये है मरियम कुबरा। और हजरत मरियम के लिए एक जुमला मिलता है, बस आपकी ज़हमत को तमाम करने वाला हूँ। उनके लिए एक जुमला मिलता है, कान तुसल्ली फतुज़ीउल महराब लिनूर। जब हजरत मरियम अपने महराब में नमाज के लिए, इबादत के लिए खड़ी होती और जब नमाज पढ़ती फतुज़ीउल महराब लिनूर, तो महराब उनके नूर से मुनव्वर हो जाता। ये है मरियम सुगरा। लेकिन हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि मौला से पूछा गया, मौला आपकी जद्दा अमजदा हजरत फातिमा को ज़हरा क्यों कहा जाता है? तो उन्होंने जुमले फरमाया, इज़ा कामत फी महराबिहा। लफ्ज़ तुसल्ली इस्तेमाल नहीं किया। इज़ा कामत फी महराबिहा ज़हरा नूरुहा लि अहलिस समाए कमा यज़हर नूरुल कवाकिब लि अहलिल अर्ज़। मरियम सुगरा का मकाम यह है कि वो जब नमाज पढ़ती तो उनका नूर महराब पर तारी हो जाता, और सैयद कुबरा मरियम कुबरा सैयदा ज़हरा का मकाम यह है कि जब वो सिर्फ मुसल्ला इबादत पर आती तो उनसे इतना नूर सादर होता कि अर्श वाले पूछते, या अल्लाह ये नूर कहाँ से आ रहा है? तो अल्लाह फख्र महसूस करके कहता है कि हाज़िही अम्मती, ये मेरी कनीज है, उसम्मी हा ज़हरा, मैंने इसको ज़हरा नाम दिया। बस ये अज़मत थी, ये मकाम है सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। चंद लम्हात, चंद जुमले इत्माम ज़िक्र के लिए, इतनी बड़ी अज़मत की मालिका बीबी जिसके एहतराम के लिए नबियों का सरदार एहतराम में खड़ा होता, जिसके एहतराम के लिए रसूल अपनी मसलत छोड़ देते और अपनी जगह पर बिठा देते, वही मरियम कुबरा एक मर्तबा दरबार में आके खड़ी हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि ज़हरा किस वजह से आई हो। एक मर्तबा जब सैयदा ज़हरा थक गई ना, तो देखा कि हुजूम में सलमान फारसी खड़े हैं। कहा, चचा सलमान, मैं ज़हरा थक गई हूँ, चचा सलमान मैं थक गई हूँ, मैं कुछ काम से आई हूँ। तो उस वक्त हजरत सलमान मजमे को मुखातिब करके फरमाते हैं कि मजमे मुसलमानों, क्या हो गया है तुम लोगों को? तुम्हारे दरमियान रसूल की बेटी खड़ी है, तुम उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। हाँ दरबारों, इस बीबी की मजलूमियत, इस बीबी के मसाइल बहुत ज्यादा है। एक मर्तबा हजरत उम्मे कुलसूम जनाब उम्मुल बनीन को करीब बिठा गए थे। अम्मा उम्मुल बनीन, क्या आप चाहती हैं कि मैं आज आपको अपनी माँ के दर्द सुनाऊं? कहा, बेटा कहो। बीबी उम्मे कुलसूम दीवार की तरफ इशारा करके फरमाती हैं, अम्मा वो खून का निशान देख रही हो? हाँ बेटी देख रही हूँ। कहा कि ये खून हमारी अम्मा ज़हरा का है। ए अम्मा उम्मुल बनीन, ये फर्श पे खून के निशान देख रही हो? हाँ बेटी देख रही हूँ। कहा कि ये फर्श पे निशान खून अम्मा ज़हरा का है। इस मकाम पर हमारी अम्मा ज़हरा गिरी थी। ए अम्मा, वो दरवाजे पे लगी हुई कील देख रही हो आप? उसमें लगा खून देख रही हो? हाँ बेटी देख रही हूँ।
بی بی فرماتی ہے کہ یہ وہی کیل ہے جو ہماری ماں کے سینے میں پیوست ہو گئی. الا لعنت اللہ علی کل ظالم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الہی بحق محمد وآل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہی بحق محمد وآل محمد جو بھی حاضرین ہیں اور جو بھی ہمارے ساتھ لائیو شامل ہے یا اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کی جمیع جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. الہی بحق محمد و آل محمد جو مومنین پریشان حال میں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مومن بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. الہی بحق محمد و آل محمد جو مومنین یہ جہان چھوڑ کے یا اللہ ان کی مغفرت فرما. الہی بحق محمد و آل محمد جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. ہمارے حقیقی وارث صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا وتقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا.